الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 183 ہے 84۔ آیت کریمہ میں یہود کی قباحتوں کا ذکر فرمایا۔ یہود کی قباحت کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے یہود کا انداز اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ یہودیوں کی قباحتیں ہیں، گندی عادتیں ہیں، ان سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہودیوں کے طرز سے بھی بچو، یہودیوں کی اتباع سے بھی بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے دشمن کو دشمن جاننے کے بجائے، اللہ کے دشمن کو دشمن جاننے کے بجائے اسی یہود و نصارہ کا پیروکار نظر آتا ہے، اسی یہود و نصارہ کی غلامی میں نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کل بھی آپ کے سامنے ایک بات گزری تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے، غریبوں یتیموں کے لیے، مسجد کے لیے چندے کا اعلان کیا، فرمایا اللہ یہ دین کو دینا، اللہ کو قرض دینا ہے، قرض دو، اللہ سے لے لینا آخرت میں۔ تو بکواس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ محتاج ہے، ہم غنی ہیں، اب اللہ بھی ہم سے مانگ رہا ہے۔ یہ استہزاء، نبی کا استہزاء، نبی کی تکذیب کرتے ہوئے جملہ بولا۔ آج بھی یہود کی ایک اور قباحت کا ذکر کہ یہ وہ یہودی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نبوت کے بے شمار معجزات پیش کیے، بڑے دلائل سے نبوت کو پیش کیا، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ کہنے لگے کہ جی آپ کی نبوت ہوگی، آپ کے معجزات برحق ہوں گے، آپ سچے نبی ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں انبیاء کے ذریعے سے، ہم بھی انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء زادے ہیں، اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے، داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے خصوصاً ہم سے یہ ایک پکا عہد دیا، ایک وصیت کی اللہ نے کہ کسی ایسے نبی کو آپ نے ہرگز نہ ماننا
جب تک وہ نبی اپنے ساتھ آگ کو لے کر نہ آئے، اور آگ آئے اس نبی کے ساتھ اور قوم کے صدقات کو، خیرات کو، قربانی کو وہ آگ کھائے، تو اس نبی کی پیروکاری کرنا، اس کے علاوہ کسی نبی کو نہ ماننا۔ اب محمد ہم آپ کی غلامی کو مان لیں، آپ کی نبوت کو مانیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک بہانہ تھا، ایک حیل و حجت پیش کی ہے۔ اب اگلی بات سنو، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ ان سب کی شریعت میں، ان سب کے نبوت کے دوران ایک ترتیب تھی، وہ یہ کہ زکوٰۃ نکالو، صدقہ نکالو، جہاد کا مال غنیمت آ جائے، اس کو اٹھا کر میدان میں رکھ دو۔ صدقۃ الفطر ہے، یہ صدقۃ الفطر رمضان کا جو ادا کیا جاتا ہے، یہ ادا کر کے میدان میں رکھو سب کے سامنے، ہر بندہ لا کر اپنا اپنا صدقہ یہاں رکھ دے۔ زمین سے آنے والی آمدنی پر عشر ہے، عشر نکال کر یہاں رکھ دو سارے۔ قربانی عید البقر کی ہے، اپنی اپنی قربانی ذبح نہ کرو، ادھر لا کر رکھ دو، پھر ذبح کرو اور ہٹ جاؤ۔ قربانی اپنی اپنی رکھو، عشر اپنا اپنا ادھر رکھو، زکوٰۃ اپنی اپنی رکھو، صدقات اپنے اپنے ادھر رکھ دو۔ جس کے دل میں خالص اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا ہوگی، اور وقت کے پیغمبر کی پوری پوری غلامی اور ادب ہوگا، اس کے نتیجے میں جس نے یہ قربانی دی، زکوٰۃ دی، صدقۃ الفطر دیا، یہ خیرات دی ہے، یہ جہاد کا مال غنیمت اس کو حاصل ہوا، تو آسمان سے آگ آتی، یہ سب چیزیں رکھ کر چلے جاتے، آسمان سے آگ آتی تھی، آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی سب کے سامنے۔ جس کو آگ نے جلا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا اس کی قربانی قبول، اس کی زکوٰۃ قبول، اس کا صدقۃ الفطر قبول، اس کی خیرات قبول۔ اگر مال غنیمت کا، جہاد کا مال ادھر پڑا ہوا تو جہاد قبول ہو چکا ہے، آگ نے کھا لیا تو۔ اور جس کے مال کو آگ نے نہیں کھایا تو معلوم ہوتا ہے اس کی قربانی میں دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، کوئی حرام کا مال تھا۔ اس کی زکوٰۃ کو آگ نے نہیں کھایا، معلوم ہوتا ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، آگ چھوڑ جاتی تھی۔ صدقۃ الفطر دیا لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، نموش تھا، ریاکاری تھی، نہ چاہتے ہوئے دے رہا ہے۔ جہاد میں اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا، اپنی کسی اور غرض کے لیے، عصبیت میں، دشمنی میں، عداوت کے طور پر آگے بڑھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، مقابلہ کیا کفر کا۔ تو اس وجہ سے آگ آ کر ایسے مال کو نہیں کھاتی ہے۔ آگ جب نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے تمہارے عمل میں کھوٹ تھی، تمہاری نیت میں کھوٹ تھی، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ ساری شریعتوں میں یہی ضابطہ چلتا تھا۔ آج سے پہلے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور قرآن نے اس کو جگہ جگہ ذکر بھی کیا، اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو حکم دے دیا قربانی کرو بھائی اپنی اپنی، اور جس کے بعد جو مال ہے اللہ کی رضا کے لیے پیش کرو۔ 2 بچے تھے اس وقت، ایک قابیل تھا، ایک حابیل تھا۔ حابیل نے، وہ اس کے پاس بکریاں تھیں، دمبے تھے، میڈے تھے، اس نے ایک عمدہ سا میڈا پکڑا کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے،
بڑا اعلیٰ عمدہ فربا قسم کا مینڈا لایا کہ اللہ کو دینا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اس کو دیں گے، وہ بڑھا کر 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ موٹا اچھا مینڈا پکڑا، لا کر میدان میں رکھ دیا ذبح کر کے، اور دوسرا کھیتی باڑی کا کام کرتا، اس نے غلہ لا کر رکھ دیا، غلہ لا کر رکھا، ہٹ جاؤ بھائی۔ سارے دیکھتے ہیں، آدم علیہ السلام بھی، ان کے بچے بھی، ان کی بچیاں بھی۔ آگ آئی، جس نے مینڈا پیش کیا، آگ نے اس کو آ کر کھا لیا، اور دوسرے کا فصل غلہ وہیں پر پڑا ہوا ہے۔ وہ قابیل تھا، اس کو غصہ آ گیا، میری بےزتی ہو گئی ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ نے فرمایا قوم کے سامنے پیش کرو، میرے ہاں اخلاص والا عمل آتا ہے، قبول ہوتا ہے، کہ آدم کے 2 بچے، آدم کے علیہ السلام کے 2 بچوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، آگ نے کھایا، دوسری قبول نہیں، آگ نے نہیں کھایا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور اس نے غصے میں آ کر کہا تیری وجہ سے میری بےزتی ہو گئی ہے، توہین ہے، وہ حسد میں آ گیا۔ ایک گناہ اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کیا، دوسرا گناہ کہتا تیری وجہ سے یہ ہوا۔ وہ حسد کی آگ میں جل کر بھائی کو کہنے لگا میں تو تجھے قتل کروں گا، تو میری بےزتی کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قبولیت کے فیصلے رب کے ہیں، اور رب قبول کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العالمین متقین کے عمل کو قبول کرتا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ غلطی تیری، قتل مجھے کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا، تو آگ ایسے آ کر کھا لیتی تھی، اور ایک عمل چلتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عمل، جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے گئے، زور زور سے ذبح کرتے اللہ نے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام تھکے، چھری کھینچ کر بچے کے گلے پھر چھری چلتی نہیں تھی۔ پیغمبر چاہتا میں چھری کے سے بچے کو ذبح کروں، دوسرا پیغمبر پاؤں کے نیچے پڑا ہوا چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں۔ چھری کو اللہ نے آرڈر دیا، بالکل پیغمبروں کی بات چھوڑ، اطاعت میری چلے گی، حاکمیت دنیا میں میری ہے، ذرا برابر نہ کاٹنا۔ پیغمبر کی طاقت ہے، پیغمبر کی، اللہ اکبر۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جو کرتا میں کرتا ہوں۔ پیغمبر کی طاقت 4000 مردوں کی ہوتی ہے، ایک پیغمبر کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی ہوتی ہے۔ پیغمبر ایک عجیب شان ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام 4000 مردوں کی طاقت کے ساتھ چھری زور سے کھینچتا ہے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہ چاہتا ہے ذبح ہو جائے، نہیں، اللہ نے چھری کا حکم دے دیا نہ کاٹنا۔ جب پیغمبر تھک کر تیسری دفعہ اپنی کمر کو سیدھا کیا، واپس چوتھی دفعہ نیچے ہو کر کہ دوبارہ چھری چلاؤں، دیکھا پاؤں میں مینڈا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نیچے سے ادھر ساتھ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میں نے پیغمبر کے بدلے میں جنت کا مینڈا لا کر ذبح کر دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پیغمبر وہاں سے ہٹا، آگ آئی، مینڈے کو کھا کر چلی گئی ہے، اور فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنی خواب سچی کر کے دکھا دی ہے، اللہ نے آپ کے عمل کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس سے پہلے سارے معاملات ایسے ہوتے تھے میرے بھائی۔ یہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضعف، کمزوری دیکھی، چونکہ یہ امت ساری آخر میں آئی، اور دنیا کی بھی بڑھاپے میں آئی ہے۔ جیسے انسان جوانی، بچپن میں جوانی، بڑھاپا، اسی طرح دنیا کی بھی ایک بچپن تھا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بچپن تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جوانی سے ٹپکی تھی یہ دنیا، آج بڑھاپے میں ہے۔ اسی لیے پیدا ہونے والے جوان بعد میں ہوتے ہیں، سر پہلے سفید ہے ان کا۔ اب یہ دنیا بڑھاپے میں ہے، تو اللہ کو پتہ ہے بڑھاپے میں بندہ کمزور، اور بندے کے قد بھی آج کمزور، آہستہ آہستہ قد چھوٹے ہوتے گئے۔ 60 گز کا قد تھا آدم علیہ السلام ان کے بچوں کا، آج 60 گز دور کی بات ہے، پہلے کچھ لمبے قد والے تھے، اب تو نئی آئی مخلوق، وہ 4-5 فٹ، پہلے والے 6-7 فٹ تک بھی تھے کچھ، آپ نے بھی دیکھے ہیں، لیکن بڑے کمزور ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا امت کمزور ہے نبی آپ کی، ان کی جسم کمزور،
قد قامت کمزور، ان کی ہمتیں کمزور، فلہذا نبی آپ کی وجہ سے میں آپ کی امت پر رحم کا فیصلہ یہ کر دیتا ہوں۔ دو کام اللہ نے عطا کیے، اللہ ہمیں لحاظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ایک صدقۃ الفطر اخلاص سے ادا کرو تو آگ نہیں جلائے گی، تمہارے ہی غریب مسلمان اس کو کھا لے، آگ نہیں جلائے گی۔ قربانی کرو، آگ نہیں جلائے گی، مسلمان گوشت کھا لے۔ مال غنیمت تم نے اکٹھا کیا، آگ نہیں جلائے گی، آپس میں تقسیم کرو اور غریبوں کے لیے خمس نکالو، یتیموں کے لیے صدقات دو، آگ نہیں جلائے گی، غریبوں کو کھلا دو، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، قوم ضعیف ہو چکی ہے۔ ایک اللہ رب العالمین نے یہ صدقات اور زکوٰۃ اور قربانیاں یہ پیش کی، آگ بھی نہیں کھائے گی، یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دیا، کھاؤ، اللہ کی طرف سے تمہارا عطیہ، تحفہ۔ اور دوسرے نمبر پر رب نے کرم کیا، ہمارا پردہ رکھ دیا ہے، پردہ رکھ دیا۔ آگ اگر آج آتی نا ہمارے اعمال کو جلائے اور نہ جلانے والی بات ہوتی ہے، اللہ ہماری نیتوں میں تو بڑا کھوٹ ہے، سب کے سامنے ایک دوسرے کو اندر کے اعتبار سے ننگا ہونا پڑتا ہے، یہ بے ایمان تھا، اس کا مال حرام تھا، اس کا یہ تھا، اس کا یہ تھا، تب آگے نہیں کھایا۔ اللہ نے پردہ بھی رکھ دیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ضعف کی وجہ سے تو یہودیوں نے بھی کہا کہ ہمیں تو وعدہ کیا ہوا ہے، ہم تو نہیں مانتے آپ کو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اچھا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، نبی ان کو بتاؤ مجھ سے پہلے بے شمار نبی معجزات کے ساتھ آئے، وَبِالَّذِي اور اس معجزے کے ساتھ آئے قُلْتُم جس کا تم بولتے ہو، لیکن یہودیوں فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم نے ان سچے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ 4000 انبیاء ان یہودیوں نے قتل کیا اپنے اپنے دوروں میں۔ فرمایا تم تو انبیاء کو، یہی کام انبیاء کے ساتھ آگ بھی تھی، لیکن تم نے تو ان کو مارا ہے، شہید کیا ہے، اور تم ان کو جھٹلاتے تھے، آج بہانہ لگاتے ہو نبی آخر الزمان کی نبوت کے لیے۔ فرمایا یہ غلط کرتے ہو، یہ سوال تمہارے ٹال مٹول کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک سوال سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک ٹال مٹول اور ضد اور اناد کے ہیں۔ فرمائے ضد اناد کو چھوڑو، ضد اناد کی وجہ سے تباہی آتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا سچے دل سے پیغمبر خدا کی اتباع کرو، اور یہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ نبیوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا، جھوٹی بات ہے۔ میں رب کیا تو میں نے نئی نبیوں کو بتایا، نبی اپنی طرف سے جھوٹی بات کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو سچے نبیوں کی سچی اتباع کی توفیق، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر یہ رحم کیا، اللہ اس رحم کے بدلے میں اپنی اطاعت کی سچی توفیق نصیب فرمائے۔